وہ غلاف کعبہ کا حسن، وہ زمزم کا پانی، وہ مدینے کی گلیاں، وہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا، اللہ سب کو نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ دوستوں آپ بھی کمنٹ میں آمین کہہ دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک نئی ایپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں اس وقت دنیا کی مسلم آبادی 1 ارب 80 کروڑ ہے۔ اگر ہر سال 25 لاکھ مسلمان حج ادا کریں تو تمام مسلمانوں کی حج کی باری 720 سال میں پوری ہوگی۔ آپ ان 1 ارب 80 کروڑ میں سے خوش قسمت انسان ہیں جو 720 سالوں سے پہلے اسی سال حج کرنے چلے جائیں گے اور آپ انشاءاللہ مرنے سے پہلے یہ فریضہ ادا کر لیں گے۔ اپنی خوش قسمتی کو جانیے اور اس موقع کو مس نہ کریں۔ دوستو مرد و خواتین دونوں خدا کے لیے حج کے سارے فرائض اور دینی تعلیمات بھی سیکھ کر جائیں۔ خاص طور پر خواتین جماعت اور نماز جنازہ کو سیکھ کر جائیں۔ ہوٹل، ایئر لائن، کھانے، سم، کھجوریں، ان سب کے چکروں سے نکلیں۔ یہ آپ کی زندگی کی قیمتی ترین 40 دن ہیں۔ یہ 40 دن آپ کی اگلی لافانی زندگی کو اچھا بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ دوستوں آپ بھی کمنٹ میں انشاءاللہ کہہ دیجیے گا۔ دوستوں حج کے متعلق جو اپلیکیشنز آپ کو وہاں پر کام آنے والی ہیں وہ ہے پاک حج ایپ۔ یہ انتہائی اہم ایپ ہے۔ وزارت مذہبی امور سے تمام ہدایات بشمول بائیو میٹرک، تربیتی پروگرام، ویکسینیشن، روانگی شیڈیول وغیرہ اسی سے معلوم ہو سکے گا۔ دوستوں اس ایپ میں وزارت مذہبی امور نے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم لانچ کر دیا ہے۔ اگر آپ نے ایپ پہلے سے ڈاؤن لوڈ کی ہے تو اس کو آپ اینڈرائڈ اسٹور میں جا کر اس کو اپڈیٹ کر لیں تاکہ یہ فیچر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ فیچر بہت زبردست ہے اور منسٹری میں کئی لیولز پر آفیسرز کمپلینٹس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ فی الوقت اس میں محدود کمپلینٹ کیٹیگریز، ٹائپس اور سب ٹائپس ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب اگلے مراحل آتے جائیں گے اور حج کے دوران کمپلینٹ کیٹیگریز، ٹائپس اور سب ٹائپس کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا تاکہ حاجی صاحبان دیے گئے آپشنز کے حساب سے متعلقہ شکایات بآسانی درج کرا سکیں۔ دوستوں شکایت درج کرانے کے لیے جو اسٹیپس ہیں وہ پکچرز کی صورت میں نے اپنے واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں۔ وہاں سے جا کے بآسانی آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی دقت ہوتی ہے تو آپ لوگ بالکل کمنٹ میں آئیے، پوچھیے، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تو وہاں سے آپ بآسانی سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کمپلینٹ پاک حج ایپ کے تھرو لانچ کرنی ہے۔ دوسری اپلیکیشن ہے حج نیویگیٹر۔ یہ دوران حج بہت مناسب ہے۔ اس سے آپ مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ، اسپتال، مینا اور عرفات میں اپنے مکتب اور دیگر کئی مقامات تک رسائی میں مدد حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد تیسری جو ایپ آتی ہے وہ نسک ہے۔ نسک ایک سعودی ایپ ہے، مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں پرمٹ حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تینوں ایپس آپ لوگ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اپنے ساتھ کتنے ریال لے جانے چاہیے۔ اگر آپ نے قربانی کی رقم اپنے پیکج کے ساتھ جمع کرا دی ہے تو 2 افراد پر مشتمل فیملی کے لیے 3000 سے 4000 ریال مناسب رہیں گے۔ اس میں فون کے اخراجات، کھجوریں، زیارت کے لیے اور بعض اوقات دیگر ضروریات کے لیے جس میں ٹیکسی گاڑی وغیرہ شامل ہے اور کبھی کبھار کچھ سرکاری روٹین سے ہٹ کر کھانا پینا شامل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ اخراجات ہر بندے کے حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ دوستوں سلائیڈز کی طرف چلتے ہیں۔ سلائیڈز کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ دوستوں پچھلی سلائیڈز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایئرپورٹ کے مراحل کیا کیا ہیں اور آپ نے کس طرح سے وہ مراحل کو عبور کرنا ہے۔ اس کے بعد سلائیڈ نمبر جو 17 تھی اس میں ہم نے ہوائی جہاز کے اندر جو جانے کی احتیاطیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی تھیں، اور سلائیڈ 18 میں ہم نے میقات کا ذکر کیا تھا۔ اب سلائیڈ 19 ہے جس میں نیت، تلبیہ اور آغاز احرام۔ تو آپ نے جو نیت ہے اپنی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت کے بعد کم از کم ایک بار تلبیہ کہنا فرض ہے اور 3 دفعہ کہنا سنت ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دوستوں جیسے ہی آپ نے نیت باندھنی ہے اور تلبیہ کہنا ہے تو ساتھ ہی آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حج تمتع پر جانے والے حضرات میقات پر عمرے کی نیت کریں گے۔ حج کی نیت ابھی آپ نے نہیں کرنی۔ اپنی آواز کو بلند کر کے دوسروں کو تکلیف بالکل بھی نہ دیں۔ زیادہ کوشش کریں کہ تلبیہ اپنے دل میں پڑھیں۔ گروپ کی صورت میں تلبیہ کہنے کے بجائے علیحدہ علیحدہ اس کو کریں۔ خواتین اپنی آواز کو پست رکھیں۔ خواتین کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ احرام کی پابندیوں کے حوالے سے بات کریں تو دوستوں اگر احرام کی خلاف ورزی آپ لوگ جان بوجھ کر کریں یا بھول کے کریں یا انجانے میں ہو جائے یا کسی مجبوری کی صورت میں ہو جائے
تو کیا یہ جی کسی بھی وجہ سے ہو تو اگر آپ اس کے شکار ہو گئے ہیں تو ہر صورت میں سزا آپ ہی کے سر ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے احرام کی جو پابندیوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس میں جو مردوں کے لیے مخصوص پابندیاں ہیں اس میں بدن کی حیت پر سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، بند جوتا یا موزہ پہننا جائز نہیں ہے، سر بھی نہیں ڈھانکنا چاہیے مردوں کو، ہاتھوں پہ دستانے بھی نہیں پہن سکتے مرد۔ جو مرد و خواتین دونوں کے لیے یکساں پابندیاں لگتی ہیں احرام کی پابندیوں میں شامل ہیں، اس میں چہرہ نہیں ڈھانکنا، چاہے ڈسٹ ماسک ہو تو وہ بھی آپ نے نہیں پہن سکتے منہ پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو، منہ کو آپ نے بالکل کلیئر رکھنا ہے۔ خوشبو کا استعمال اس کا ممانعت ہے، خوشبو آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو جو آپ کے پاس صابن ہو وہ صابن آپ نے پاکستان سے ہی بغیر خوشبو کا اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ کسی بھی جسم سے اپنے کسی بھی حصے سے بال توڑنا یا کاٹنا جائز نہیں ہے، ناخن کا کاٹنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اکھڑا ہوا ناخن ہوتا ہے تو اسے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ کسی بھی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرنا بھی جائز نہیں ہے، فحش یا ازدواجی معاملات کے بارے میں گفتگو، نیت یا اظہار یا قیام کسی بھی صورت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ احرام کی پابندیاں ہیں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوستوں احرام میں جو جائز باتیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس میں انگوٹھی، گھڑی، چشمہ، کمر کا بیگ، گلے کا تعویذ، بچوں کی گود والی بیلٹ یہ آپ لگا سکتے ہیں۔ چھتری آپ لوگ لے سکتے ہیں لیکن وہ سر سے نہ چھوئے، مرد حضرات کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جو چھتری ہے وہ سر کو نہ چھوئے، اس کے بغیر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بس یہ جہاز میں جب آپ سوار ہوتے ہیں اگر سفر لمبا ہے تو آپ اس کی سیٹ پر سر رکھ کر سو سکتے ہیں۔ سر اور چہرے کے علاوہ پورا جسم آپ ڈھانپ سکتے ہیں۔ سر اور چہرے پر کسی صورت مرد حضرات کے کوئی کپڑا یا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹوپی یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کپڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا جسم ڈھانپ سکتے ہیں، ضرورت کے تحت ہاتھ سے چہرہ ڈھانپ سکتے ہیں، مثلا دھول سے بچنے کے لیے اگر دھول، مٹی، ہوا وغیرہ آ رہی ہے تو آپ نے اگر اپنی آنکھوں کو بچانا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے آگے ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ ضرورت کے تحت بنا خوشبو کے صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، یہ پاکستان سے ہی آپ نے لے کر جانا ہے۔ انجیکشن، انسولین، نیبولائزر، دوائی یا بغیر خوشبو کا مرہم آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بالکل میڈیکیشن ہے، تو میڈیکیشن سے دین ہمارا منع نہیں کرتا کیونکہ یہ لائف سیونگ میڈیکیشنز ہیں، لائف سیونگ دوائیاں ہیں، تو اسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کوئی بھی مشروب اگر آپ پیتے ہیں تو اس میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے، جن کھانوں میں خوشبو ملا کر پکایا ہوا ہو ان کو بھی نہیں کھا سکتے آپ، تو بغیر خوشبو والا کھانا کھانا ہے۔ مسواک کرنا، زخمی عضو پر پٹی باندھنا، اکھڑا ہوا ناخن ہٹانا بھی احرام میں جائز ہے۔ دوستوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔